الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مصائب سے نکلنے کے لیے، آفات و بلیات دور ہونے کے لیے، جادو جنات عملیات سے حفاظت کے لیے الحمدللہ سبحانہ وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، اور اس پروگرام کی الحمدللہ سبحانہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے ناظرین یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دعا کروا دیجیے گا، میری فیملی کے لیے، میرے والد کے لیے، والدہ کے لیے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ سبحانہ دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور دعا کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں، آفات و بلیات سے الحمدللہ سبحانہ حفاظت رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ حسنین مدنی بھائی ہیں، سرور بھائی ہیں، کیسے ہیں قبلہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا کالز۔ میری نانی جان ہے، ان کا جسم اکثر درد کرتا رہتا ہے اور انہیں بخار بھی رہتا ہے، اس کے لیے ان کا استخارہ بھی کر دیجیے اور ساتھ میں روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ان کا نام جنت بی بی اور ان کی والدہ کا نام فتح بانو ہے۔ جنت بی بی نام بتایا۔ اللہ پاک آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ بھائی اس کے رشتے آتے ہیں تو وہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو پا رہا بھائی کا آپ کا، صحیح، ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ہمارا کوئی بھی کاروبار ہو نا، وہ 4 دن چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد اجاز، میری والدہ کا نام منظورہ بی بی۔ جی اعجاز بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر کاروبار چلے، آپ کا کاروبار بڑھے، کاروبار میں برکت ہوتی رہے، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے لیے کچھ خاص وظائف بھی ہیں، وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ سسٹر ہے، ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان کا نام ہے فاضیہ شہزادی، ان کی امی کا نام ہے سغرا بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد خلیل ہے، میری والدہ کا نام بطولن ہے۔ میں نا کام میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچت کافی ہوتی ہے اور پر نظر نہیں آتی، تو اس کا کوئی وظیفہ کر دیں مہربانی۔ بچت کافی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا روحانی علاج چلیں ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ استخارے فرما لیجیے سرور بھائی، کچھ اسلامی بھائیوں کے استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں۔ حسین بھائی آپ ارشاد فرمائیے کہ رشتہ اگر کسی کا نہیں ہو پا رہا ہو یا رشتہ ہو جاتا ہو لیکن کوئی نہ کوئی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ان کے لیے یہ عمل ہے۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے ایک تعویذ بنانا ہے 143 ٹائم، 143 ٹائم جو ہے یا حیو یا قیوم لکھ کر ایک پیپر پر آپ نے اپنے جو ہے سیدھے بازو پر یا گلے میں باندھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے شادی سے متعلق جیسے بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا، لکھنے میں یہ احتیاط آپ کو اسکرین پر ابھی یا حیو یا قیوم کا جو سیگا نظر آ رہا ہے، لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کا دائرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں گے، اعراب وغیرہ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو باوضو ہو کر ہی لکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی سرور بھائی ارشاد۔ ہمارے سب سے پہلے کالر تھے جنہوں نے استخارہ کروایا تھا، جنت بی بی۔ تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں
روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ختم کیجئے، انشاءاللہ الکریم بخار کا مرض جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اکثر بیمار بھی رہتی ہیں، تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام روزانہ 111 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ ان کی نانی جان تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری نانی کے جسم میں درد ہوتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے جیسے قول کی بتایا نانی کے حوالے سے، اب ایک عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے نا، بالکل بعض اوقات عمر کے بڑھنے سے جسم میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، تو جیسے بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جسمانی کمزوری کا جیسے کوئی ہے خاص وظیفہ، کوئی روحانی علاج، اگر جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، اگر تھکاوٹ محسوس کرتا ہو یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو کیا وظیفہ؟ بالکل ایسے افراد جو کہ جسمانی طور پر کمزور ہو رہے ہوں، وہ روزانہ سورۃ البینہ 1 مرتبہ پڑھ کر یا کوئی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دے، تو انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور جسم میں طاقت بھی آئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ جسمانی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ بھی بتا دیا گیا۔ اچھا، جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اس وظیفے پر بھی عمل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، کچھ اس طرح کی غذائیں اور کچھ اس طرح کے پھل فروٹ سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے امراض سے حفاظت رہتی ہے۔ تو ابھی سے ہی اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو عمر کے اس حصے میں الحمدللہ عز و جل اتنی ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ابھی ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے تو اس کی قدر بھی کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، نیت اچھی ہوگی نا تو الحمدللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ دیکھیں، اگر یہ نیت ہم شامل کر لیں کہ بھائی میں ابھی اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں، زندگی رہی اور میں بڑھاپے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل عبادت پر قوت ملے گی، میں اچھے انداز میں عبادت کر سکوں گا، تو الحمدللہ عز و جل ثواب بھی حاصل ہوگا الحمدللہ عز و جل۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل یہ ہوتا ہے۔ جی، ہمارے نیکسٹ کالر تھے اعجاز بھائی، انہوں نے اپنے کاروبار کے متعلق استخارے کا عرض کیا تھا، تو آپ کے کاروبار میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو برکت کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب 500 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کچھ مخصوص ہے، وہ نوٹ فرما لیں۔ یہ بغیر ٹوپی کے، مطلب ٹوپی اتار کر رکھ دیں گے اور باوضو کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم رزق کی تنگی بے برکتی بھی دور ہوگی اور کاروبار میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اسلامی بھائی نے اپنی سسٹر کے متعلق استخارے کا کہا تھا کہ بیماری ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ٹیسٹ وغیرہ میں بھی اس طرح کے معاملات نہیں آ رہے کہ کیا بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا ہے کہ روزانہ یا لطیفو 1100 مرتبہ یا لطیفو اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی سسٹر پہ دم کریں۔ اگر یہ خود پڑھ سکتی ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ کی رحمت سے جیسی ہی گھمبیر بیماری ہو، جیسی خطرناک بیماری ہو، انشاءاللہ الکریم شفا یابی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام عاطف ہے اور میری امی کا نام زیتون ہے۔ میں عرب شریف جانا چاہتا ہوں، تو یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ استخارہ کروا کے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے محمد طلحہ، والدہ کا نام ہے ریحانہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نا یہ نہیں عبادت کی طرف دل نہیں لگ رہا، ہم اللہ پاک سے دور ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، اور عبادت میں دل لگنے کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ کریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے، اس کا بچہ ہے 3 سال کا، اور وہ کسی کو سنتا نہیں ہے، اندھیرے میں کھڑا اکیلا ہی نستا رہتا ہے یا باہر نکل کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، آوازیں بھی دیتے رہو۔ اس کا نام ہے محمد داؤد، بچے کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے طیبہ۔ استخارہ کر کے بتائیں اور مدنی علاج بتائیں۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبدالوحید ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے میں دل کا بائی پاس کروا چکا ہوں، ابھی پھر تکلیف شروع ہو گئی ہے، ایک وال بند ہو گیا ہے، تو ابھی بیکار گھر میں بیٹھا ہوں، روحانی علاج کوئی ہو جائے۔
عبد الحبیب نام آپ نے بتایا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ کے دل کو طاقت قوت نصیب فرمائے, اور اللہ کرے جو دل کے وال بند ہے نا یہ کھل جائے, بغیر آپریشن کے شفا حاصل ہو. ابھی انشاءاللہ کریم اس کے کچھ خاص وظائف ہیں, دل کی بند شریانے, دل کے بند وال کھل جائے تو اس کے لیے کچھ خاص وظائف ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سجاد علی میرا نام ہے, والدہ کا نام ہے رحیمہ بی بی. سر کاروبار مطلب کام کی وجہ سے استخارہ کرانا تھا, 3 مہینے سے بے روزگار گھوم رہا ہوں, جہاں جاتا ہوں وہاں کام نہیں بنتا. اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے, بے برکتیاں دور فرمائے, جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے. جی سجاد بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں, پھر کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. مسز کا نام ہے میری فاطمہ شبیر اور ان کی والدہ کا نام ہے امتیاز. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شام کے عصر کے بعد کے ٹائم میں ان کے پورے سر میں درد رہتا ہے, اور جو کہ کافی ٹائم تک رہتا ہے. یہ ان کا مسئلہ تھا, اور انہیں وسوسے اور کچھ نہ اس طرح کے ہر ٹائم ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں اس کا بھی روحانی علاج ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. سرور بھائی آپ استخارے فرمائیں. روحانی علاج پہلے چلیں ان کا ہی آپ حسنین بھائی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. انہوں نے بتایا کہ زوجہ کے اثر کے بعد جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے, اور عجیب و غریب قسم کے خیالات, وسوسے, سوچیں, اور اس طرح کے جو ہے نا یہ خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے تو ان کے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی زوجہ کا استخارہ کروا لیں, اور ہمارے دعوت اسلامی کے سٹال پر آ کر ان کے لیے تعویذات بھی لے لیں. ساتھ ہی ایک وظیفہ ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس جو ہے ان کی زوجہ کو کہیں کہ یہ خود روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی پی لیا کریں, اور رات کو سونے سے پہلے 21 ٹائم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ وسوسے, برے خیالات, بعض دفعہ نیند نہ آنا, بے چینی ہونا, گھبراہٹ ہونا, تو انشاءاللہ اس سے ان کو ریلیف ملے گا. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد ہی سر میں درد شروع ہوتا ہے؟ انہوں نے وقت مخصوص کر دیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان سر میں درد ہو رہا ہے. بعض دفعہ ہوتے ہیں کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کیوں کہیں مت بنا لیا ہوتا ہے ہم نے نا, کہ وہ ایک ذہنی کنڈیشن ہو جاتی ہے ہماری کہ یار میں فلاں منتھ میں یا فلاں مہینے میں یا فلاں دن کے اندر یا فلاں ٹائم میں بیمار ہو جاتا ہوں, یا میں فلاں سوٹ پہنتا ہوں, فلاں کپڑا پہنتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو ہماری مت بن جاتی ہے. تو اگر یہ مت ہے تو اس چیز کو یعنی وسوسہ ہے تو اس کو اپنے سے دور کیجیے. اور اسی لیے سٹارٹ میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ آیا استخارہ کروا کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں, کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا حل نکل آئے گا, نہیں تو یہ کہ یہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی آپ کا اپنا وسوسہ ہے, اور وسوسے کا وظیفہ ہے نا کہ آپ کیا نام ہے جب زیادہ سوچتے ہیں, زیادہ کسی بات کو اپنے اوپر طاری کر لیا, اپنے اوپر اوڑھ لیا, اب ایک بات دماغ میں گھومے جا رہی ہے, سوچے جا رہے ہیں اسی چیز کے بارے میں, اب وہ دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے اب سر میں درد ہو گیا, اور ہوتا ہے یہ ایک طبعی حوالے سے. اگر ہم دیکھیں کسی چیز کو بار بار سوچیں, غور و فکر کریں تو دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے, ذہنی کیفیت کی وجہ سے پھر وہ انسان کی باڈی پر اس کا امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اسی رہیں بالکل, طبیعت میں ایک اطمینان, ایک سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سوچیں نہ. اور دیکھیں وسوسے خیالات کے حوالے سے آپ کو وظیفہ تو بتا دیا گیا. اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف, خیالات کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے, ذہن اس طرف لے کر نہ جائیں. انشاءاللہ الکریم ذہنی طور پر آپ پرسکون رہیں گے. باقی پڑھنے کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگ رہا, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ کام میں دل نہیں لگ رہا, اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 41 ٹائم حا میم لا ینصرون, حا میم لا ینصرون یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے, انشاءاللہ کام میں دل لگے گا. صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ دل کا آپریشن پہلے بھی میرا بائی پاس ہو چکا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ والو ان کے بند ہو چکے ہیں, کچھ شریانیں ان کے بند ہو چکی ہیں, تو دل کے والو یہ کھل جائیں, کیا وظیفہ؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ سیگا, یہ عبارت جو ہے اس کو نوٹ کر لیں. اللہم انت الباسط, اللہم انت الباسط, یہ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے. اور ساتھ ہی یہ قرآن پاک کی یہ آیا کا حصہ جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھ کر آپ اپنے دل پر, اپنے سینے پر دم کیجئے, تو انشاءاللہ دل کے جملہ امراض اگر ہیں تو اس سے شفا ہوگی. اور اگر کوئی ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے, یہ جو آیا مبارکہ کا حصہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو اگر کوئی ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ دل کی جملہ بیماریوں سے اس کی حفاظت بھی ہوگی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس کا ایک تعویذ بھی آتا ہے نا دل کی جگہ پر باندھنے کا, روحانی علاج کے اسٹال پر اس کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے. جو دل کے مریض ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے دل میں جیسے سوراخ ہو, دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو, تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر, تعویذات وغیرہ حاصل کریں. الحمدللہ سبحان لوگوں کو شفائیں ملی ہیں, لوگوں کے یہ دل کے امراض الحمدللہ سبحان دور ہوئے ہیں. ہم نے خود کی الحمدللہ سبحان واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا تھا, دل کے وال بند تھے, لیکن الحمدللہ سبحان جب انہوں نے روحانی علاج کروایا, تعویذات اتاریہ حاصل کیے اور اپنا مکمل روحانی علاج کروایا, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوئی. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں, تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دل کے جملہ امراض یہ دور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی اپنا سرور بھائی استخاروں کی جوابات انشاءاللہ. ہمارے عاطف بھائی نے استخارے کا عرض کیا کہ عرب شریف جانا چاہتے ہیں, تو ان کا بیرون ملک کا سفر کرنا استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, لیکن آپ نے ڈیٹیل نہیں دی تھی کہ آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں. کسی خاص مقصد کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں, کوئی کاروبار وغیرہ کے لیے, تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ استخارہ کروا لیجئے گا. اسی کے ساتھ ہمارے ایک کالر تھے جنہوں نے اپنے بچے کے متعلق استخارے کا کہا تھا, تو آپ اپنے بچے پر روزانہ 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم جو بچوں کا مسئلہ ہے, نظر بد وغیرہ کے معاملات ہوئے, جو یا بچے ضد کرتے ہیں, ان تمام امراض سے بہتری ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے سجاد بھائی نے استخارے کا کہا تھا کہ کاروبار نہیں ہے, بے روزگاری ہے, جہاں بھی جاتے ہیں رزق میں تنگی ہے, روزگار نہیں مل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, تمام معاملات کو بہتر فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, روزانہ 5 نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیے, یا رزاق و یا رحمان یا رحیم و یا سلام, یا رزاق و یا رحمان یا رحیم و یا سلام. 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد 7 دن تک پڑھیے. انشاءاللہ الکریم رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور کوئی بہتر روزگار بھی مل جائے گا. صحیح ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ پڑھیں, یہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں, گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, تو اس کا بڑا یہ زبردست علاج ہے. اور بلکہ اس وظیفے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے سرور بھائی, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے. جیسے اگر اللہ نہ کرے گھر میں سبھی بیمار رہتے ہوں, ہے نا, ہوتا ہے نا بعض اوقات, کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی والد بیمار ہو گئے, یہ ٹھیک ہوئے تو بچے بیمار ہو گئے, اچھا یہ ٹھیک ہوئے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار ہو گیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہی بیمار ہے. اگر گھر سے بیماری نہ جاتی ہو تو اس وظیفے کی برکت سے گھر سے بیماری بھی الحمدللہ سمجھ چلی جائے گی. یعنی گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, بے روزگاری دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں, تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. 112 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن کا ہے نا, 1 ہفتے کا یہ عمل ہے. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے, یہ 1 ہفتے تک آپ پڑھیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر کی جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, یہ الحمدللہ خوشیوں میں بدل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا آمین گہوارہ بنائے. اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز کافی سارے ہیں, چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں, روحانی علاج کے حوالے سے بھی. ایک میسیج آیا ہے, مشتاق نام ہے, والدہ کا نام غلام فاطمہ, گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور موٹاپا بھی ہے, تو استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ انہوں نے ایک اور میسج کیا ہے کہ پلیز ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہر کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا, یا میری انسلٹ کرتا ہے, بے عزتی کرتا ہے, اور گھر والے بھی بہت زیادہ مجھے پریشان کرتے ہیں, اور تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام آسیہ اور والدہ کا نام نسیم بی بی ہے, میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, تو اس کا بھی استخارہ فرما دیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے, استخارہ کروانا ہے, روحانی علاج بھی بتا دیجیے. نام ہے انیسہ طاریہ, والدہ کا نام ختیجہ کوثر. مسئلہ یہ ہے کہ معدے کے السر اور دیگر بیماریاں ہیں, تو اس کے لیے استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی
بتائیے جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں, وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے, استخارہ فرما لیجیے. اچھا یہ میں نے میسج پڑھا نا حسنین بھائی, معدے کا السر, اب اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں کہ اللہ نہ کرے پیٹ خراب ہو, معدہ خراب ہو, الٹیاں کسی کو لگ گئیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, ان امراض سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ حفاظت کے لیے وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے سے ابتدا سٹارٹ کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے. کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا سٹارٹ کے اندر آپ نے پڑھنی ہے, اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورہ قریش بھی پڑھ لیا کرے, تو انشاءاللہ عز و جل کھانے سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے اس میں حفاظت بھی ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل بیمار نہیں ہوں گے. اچھا کھانے سے پہلے کی دعا اور آخر کے اندر سورہ قریش, سورہ قریش, اور اگر سورہ اخلاص بھی پڑھ لی جائے تو الحمدللہ یہ رزق میں برکت بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ, تو زبردست. یہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد جیسے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا, کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں, اس کے بعد ایک مرتبہ پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھ لیں, تو الحمدللہ سے وجل حفاظت بھی رہے گی. جی سرور بھائی ارشاد فرمائیے. ہمارے مشتاق بھائی نے استخارے کا کہا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں. استخارے میں بیماری کے اشارہ اس طرح کے نظر بد, جادو جنات کے کوئی معاملات وغیرہ نہیں ہے. آپ روزانہ کسی بھی ایک وقت 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پی لیا کریں, اور اس کے علاوہ جب بھی گھبراہٹ ہو یہی وظیفہ پڑھیے, انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ وغیرہ دور ہو جائے گی. SMS کے ذریعے ایک استخارہ مزید کروایا گیا تھا جس میں درد رہتا ہے, بیماری ہے, آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. دل کی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم جسمانی امراض وغیرہ یہ دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جسمانی امراض بھی دور ہوں گے, روحانی امراض بھی دور ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی جملہ امراض سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو شفا عطا فرمائے, ہم سب کی بیماریاں تکلیفیں دکھ درد دور فرمائے. چاہے ظاہری بیماری ہو, روحانی بیماری ہو, جسمانی بیماری ہو, اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے. روحانی علاج میں ناظرین بڑی برکتیں ہیں, اور روحانی علاج میں بہت طاقت ہے. اللہ کے کلام سے روحانی علاج کیا جاتا ہے, وظائف سے روحانی علاج کیا جاتا ہے, لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. آئیے روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں, جن مریضوں کو شفائیں ملی ہیں, آئیے کچھ مدنی بہاریں, کچھ انہی کے تاثرات انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. جی چلائیے گا. محمد فیضان, میری آنکھیں تقریباً پہلے 3 سال سے خراب تھیں, آنکھیں لال ہو جاتی اور درد ہوتا تھا, تو کافی علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا. مجھے مشورہ دیا گیا کہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ لیں, تو میں نے تعویذات عطاریہ لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری آنکھیں اب ٹھیک ہیں. شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی زندہ آباد. میرا نام مراد ہے, میرا ابو کا نام منظور علی مغرب ہے. میرے گھر میں پہلے گھر والوں کو تعویذ بیماری کا بہت مسئلہ تھا, رات کو بے چینی ہوتی تھی, نیند نہیں آتی تھی, تو میں نے فیض منا سانگر سے تعویذات لیے تھے. الحمدللہ ابھی کافی فرق ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے. اور آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ بھی تعویذات لیں اور جمعرات فیض منا سانگر میں اجتماع میں شرکت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے, ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے. یہ ہے روحانی علاج کی برکت. ناظرین کے روحانی علاج کی برکت سے گھر والے صحت یاب ہو گئے. اس سے پہلے بھی ایک اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات دیے تھے کہ آنکھیں بہت زیادہ لال تھی, کئی انہوں نے علاج کروایا لیکن بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا تھا, لیکن الحمدللہ سمجھ روحانی علاج کی برکت سے آج وہ آپ کے سامنے ہیں, شفا یاب ہیں, اور ان کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو گئیں. تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. دنیا بھر میں الحمدللہ سمجھ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اچھا انہوں نے تو اپنا روحانی علاج کروا لیا ہے نا, تعویذات وغیرہ استعمال کیے, آنکھوں کے امراض ان کے دور ہو گئے. اب میں چاہوں گا کہ حسنین میں کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو, آنکھیں لال ہو جاتی ہوں یا آنکھوں میں درد ہوتا ہو, یا اللہ نہ کرے کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو اور سفید موتیا بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. آنکھیں سرخ ہو جاتی ہو یا آنکھوں سے متعلق کوئی بیماری ہو,
بعض دفعہ آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، تو اس کے لیے 10 مرتبہ یا مقیتو یہ پڑھ کر جو ہاتھوں پہ دم کر کے آپ آنکھوں پہ پھیر لیں تو انشاءاللہ آنکھوں کے جملہ امراض سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور موتیا سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اب آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے اگر کسی کے پانی نکلتا ہو تو یہ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، لیکن اب اس آنکھوں سے نکلنے والے پانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا دارالفتاء اہل سنت سے، اور اس کا مکمل ایک شرعی مسئلہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ تو پروگرام ہی چونکہ روحانی علاج، آپ کو وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج بتا دیا گیا، اب یہ پانی آنکھوں سے نکلنے والا پاک ہے ناپاک ہے، تو اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجیے گا، شرعی مسئلہ بھی معلوم کیجیے، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور الحمدللہ عز و جل معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہ بعض اوقات جب آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو کسی کا وہ کوئی آستین سے صاف کر لیتا ہے، کوئی اپنی قمیض کے دامن سے صاف کر لیتا ہے، تو کوئی کس طرح ہاتھوں سے صاف کر لیتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، اس کا شرعی مسئلہ ضرور آپ معلوم کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کی طرف سے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ عرض یہ کرنی تھی کہ میری عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی سر میں درد اور کبھی چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو پلیز ارشاد فرما دیجیے گا۔ میرا نام محمد دلشاد ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر بچوں کو جو ہے نظر لگ جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا سینہ بند پڑا ہوا ہے اور کانوں میں سلراٹیں رہتی ہے، اسی لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ میں فیضان مدینے میں ہوں، یہاں پر میں بچی کے سلسلے میں، بچی کی بیماری کی جلد کے سلسلے میں، جو ان کی فنگس کی بیماری کا 3 سال سے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ جس سے میری بچی کی بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بچی کو فنگس ہے، یہ جلدی امراض میں آتا ہے، یہ مرض اللہ نہ کرے اگر کسی کو جلدی امراض لگ جائیں، جلد خراب ہو جائے، دانے وغیرہ نکل آئیں، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جلد کی رنگت تبدیل ہو جائے، تو پھر سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ بچی پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ سینہ میرا بعض اوقات بند ہو جاتا ہے، یہ بعض اوقات عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ عمر بڑھتی ہے تو سینے کے امراض، کھانسی کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے بھی بعض اوقات سینہ خراب ہو جاتا ہے۔ احتیاط بھی کیجیے، اللہ نہ کرے اگر کسی کا سینہ خراب ہو، درد رہتا ہو، تو پھر 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، سینے کے جملہ امراض الحمدللہ سمجھن دور ہو جائیں گے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ ایک تو یہ وظیفہ، ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کروں، ایک خاص دعا عرض کروں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے، تو یہ دعا بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں، الحمدللہ عز و جل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی اور بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بری نظر سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو دیکھیں یہ وظیفہ ہے ہی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے کا۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز ادا کر لی، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اب آپ پڑھنا شروع کر دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔
صحیح ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، یہ آپ پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں اور الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کو اپنی طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون الحمدللہ عز و جل محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اور بقیہ یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے آپ کی کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو طبیعت میں بہتری آ جائے گا۔ اچھا حسنین بھائی، اگر جیسے آن لائن میں نے کارڈ کا ان کو مشورہ دیا کہ بھائی روحانی علاج کے سوال پر آ کر کارڈ کا عمل کروائیں، آن لائن کارڈ کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ آن لائن کارڈ کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ آپ جب سرچ کریں گے اس کو، ہماری دعوت اسلامی یہ کارڈ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو سٹارٹ میں ہی کارڈ کا آئیکن ملے گا، اس پہ آپ کلک کریں۔ وہاں جا کر آپ کو ایک فارم آپ کی اسکرین پر نظر آئے گا، وہ فارم پہ آپ نے جو وہ ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہیں یا جو آپ سے ڈیٹیلز انہوں نے مانگی ہیں وہ ڈیٹیلز آپ اپنی وہاں پر لکھ کر آپ فارم کو سبمٹ کریں۔ وہ آپ کو وہاں سے بار کوڈ دیں گے جو کنفرمیشن میسج ہوگا آپ کا، کہ آپ اگر ری چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کی کارڈ ہوئی یا نہ ہوئی تو اس کوڈ کے ذریعے جو ہے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کارڈ ہو چکی ہے۔ اور ویسے بھی دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو ریٹرن میل بھی آتی ہے جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے میسیجز، یہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ یہ کہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں کہ پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے وہ پلاٹ پر قبضہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام 100 ٹائم یا قہارو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ میں ایک بار پلیٹوں والا عمل کروا چکا ہوں، مجھے افاقہ نہیں ہوا، تو کیا مجھے دوبارہ یہی عمل کروانا ہوگا؟ اور خاص دعا بھی فرمائیں، میں کئی سالوں سے بستر پر ہوں۔ میر حسن صاحب ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی بیماری کو اللہ پاک گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، یہ آزمائشیں، تکالیف، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، مایوس بھی نہ ہو۔ اب بظاہر اگر آپ کو فرق نہیں پڑ پا رہا تو آپ دوبارہ یہ پلیٹو والا کورس شروع کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو دور فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کا نام اللہ جوائی ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، زیادہ تر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ بھی فرماتے ہیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ ایک اور میسیج ہے کہ والدہ کا نام ممتاز ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، میرے چاچو کا موبائل گم ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے چاچو کا موبائل مل جائے۔ جی حسنین بھائی، موبائل گم ہو گیا ہے، موبائل گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 100 ٹائم یا سمیعو پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ موبائل مل جائے یا اس کا نعم البدل مل جائے۔ صحیح ماشاءاللہ۔ 100 مرتبہ یا سمیعو آپ نے پڑھنا۔ یہ کبیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ثنا بی بی ہے اور والدہ کا نام مریم بی بی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پاؤں پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین جب تک شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ یہ میرا خود کا مسئلہ ہے، خالد اور فریدہ بیگم میری امی کا نام ہے۔ میں جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، میں انتہائی تکلیف میں ہوں، بہت انتہائی پریشان ہوں، قرض دار بھی ہوں، اور جدھر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں کام کو وہاں نہیں ہوتا، انکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خالد نام آپ نے بتایا نا، جی خالد بھائی بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ دیکھیں استخارہ تو ہم کروائیں گے، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، آپ ظاہری معاملات بھی تھوڑا پیش نظر رکھیے گا نا۔ آپ کسی سے مشورہ کریں، مشاورت کریں، کہ مشورہ کرنے والا یہ ناکام نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھ کر پھر آپ کوئی فیصلہ کریں، کوئی قدم اٹھائیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد فاروق کا استخارہ کروانا سر ان کی والدہ کا نام حسرین مقبول ہے، ان کو جو ہے سایہ وغیرہ ہے، ان کا جو نا مطلب کہ سر پکڑا ہوا کسی چیز کا، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی کبھی کبھی، بس یہ پرابلم ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے اثرات سے، جادو سے، جنات سے، ہر طرح سے حفاظت فرمائے، پریشان نہ ہو۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ فرما لیجئے گا سرور بھائی، پھر وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ جی حسنین بھائی کچھ روحانی علاج وظائف ارشاد فرما لیتے ہیں۔
ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے ابتداً کہا تھا کہ ان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ عبادت میں کن وجوہات کی بنا پر دل نہیں لگ رہا، اور استغفار کی کثرت کریں۔ ایک مدنی مشورہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں، اور ایک وظیفہ یہ ہے، اس کو نوٹ کریں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے قبل جو ہے 100 ٹائم 100 مرتبہ یا بصیرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا بصیرو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عبادتوں میں آپ کا دل لگے گا۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنے سر کے درد کے حوالے سے کہا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے۔ سر میں درد رہنے جس کا ہو، یا آدھے سر کا یا پورے سر کا درد ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب سر میں درد ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیں، تو انشاءاللہ آدھے اور پورے سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ جی جنید بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی سرور بھائی، استخاروں کے جوابات سب سے پہلے میسج کے ذریعے 2 استخارے کا جواب ایک ساتھ ہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ جوائی اور ممتاز، ان دونوں کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام امراض کو دور فرمائے۔ آپ دونوں روزانہ 100 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جیسے ہی بیماری ہو شفا یابی نصیب ہوگی۔ مالک خالد بھائی نے استخارے کا عرض کیا کہ وقتی آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے، حوصلہ رکھیں، اللہ کریم بہتر فرمائے گا۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا شروع کریں، اور غروب آفتاب تک آپ یہ وظیفہ کرتے رہیے۔ اور جب سورج غروب ہونے لگے، اس وقت اپنی پریشانی کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے فاروق بھائی تھے، جنہوں نے استخارے کا عرض کیا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ بہرحال استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ روزانہ رات سوتے وقت 100 ٹائم یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ بھی دور ہو گئی، اور اگر کوئی جادو جنات کے معاملات وغیرہ ہوئے تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ درد سر سے نجات کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ ایک میسیج چلیں یہ بھی آ کے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک اولاد نرینہ نصیب فرمائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور صبر و تحمل کے ساتھ، مضبوط اعتقاد، یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ان وظائف کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش و مغفرت فرما دے یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیر و مرشد کے والد مرحوم حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ پاک، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو نیک اعمال قبول ہوئے اللہ پاک اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں، جو
نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، یا اللہ پاک سب کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، ہمیں محتاجی سے بچا لے یا ارحم الراحمین، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، رنجشیں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشوں کو دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔